میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آئیے آج بھی بڑا ہی پیارا بہترین ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے گیسٹ سے بھی سوالات کرتے ہیں اور ان سوالات کے پیارے پیارے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ابھی ہم درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی، مکی مدنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملیں اور باہم مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کے اسٹرکچر کے مطابق مہاراشٹر اسٹیٹ کے نگران ہیں محمد وقار اتاری۔ وقار بھائی، آپ کو پھر سے ہم ویلکم کہتے ہیں، بہت بہت خوش آمدید آپ کو۔ بہت بہت شکریہ پھر سے پروگرام میں بلانے کا اور اتنی عزت دینے کا، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خیر خواہی کرنا۔ خیر خواہی یہ ایک بہت ہی بڑا چیپٹر ہے، اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں۔ صرف مدد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم کہاں کس کی کس انداز پر مدد کر سکتے ہیں، اس پورے چیپٹر کو ایک شارٹ نام اگر دیا جائے تو شاید اسے خیر خواہی کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب خیر خواہی کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا، آئیے سب سے پہلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک واقعہ سناؤں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے اور ان سے بھی جو ہے نا پیارے پیارے جوابات ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دورہ فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر خیمہ لگا ہوا ہے، یعنی ایک ٹینٹ بنا ہوا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد دیکھا کہ اندر سے کسی خاتون کی آواز ہے اور وہ درد بھری آواز ہے، اور اس ٹینٹ کے باہر یعنی کہ اس خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے اور اس سے آپ نے سوال فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر امیر المؤمنین سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور اس وقت میری زوجہ کی جو کنڈیشن ہے، یعنی ٹینٹ میں میری زوجہ ہے اور ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان قریب جو ہے نا وہ ان کے یہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے اور لیبر پین سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں، میں ہی تمہارا خلیفہ ہوں، بلکہ آپ نے جب اس کی اس پریشانی کو دیکھا کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے یہاں ڈیلیوری کے لیے کوئی اور خاتون بھی نہیں ہے، تو آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا ہے، کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین بالکل۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات بتائی کہ کسی عورت کے یہاں عنقریب بچے کی ولادت ہونے والی ہے، لہٰذا تم ضروری سامان لے لو اور میرے ساتھ چلو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوبارہ پھر اس خیمے کی طرف آپ بڑھے اور جا کر اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کہ جلدی خیمے کے اندر آپ تشریف لے جائیں اور پھر ان کی زوجہ کی جو ہے نا حالت کو آپ دیکھیں۔ لہٰذا
جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینٹ کے باہر اس شخص کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ چولہا جلایا جائے۔ جب اس نے چولہا جلایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اوپر ہانڈی رکھی، ہانڈی چڑھا دی، اور جب وہ ہانڈی پکنے لگی تو اسی ڈیوریشن میں آپ کی زوجہ محترمہ نے ٹینٹ کے اندر سے آواز دی، اور آواز کیا دی؟ کہنے لگی کہ یا امیر المؤمنین، اپنے ساتھی کو بتا دیجئے کہ اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جب اس شخص نے یہ جو جملہ سنا نا کہ یا امیر المومنین، تو گھبرا گیا اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دور ہٹ کے بیٹھ گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو۔ یعنی کہ ایک منصب کے اعتبار سے جب آدمی کو اچانک پتہ چلتا ہے نا کہ یار یہ اتنا بڑا آدمی ہے، میں ان کے قریب بیٹھا ہوں، تو وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے۔ تو اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں امیر المومنین کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ تھوڑا سا ہٹنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو۔ اور پھر جیسے ولادت کے معاملات مکمل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اس ہانڈی کو لو اور پھر اپنی زوجہ کو پیٹ بھر کر کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ لہٰذا پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ سارا معاملہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے جو ہے نا نیکسٹ ڈے اس شخص کو اپنے دربار میں طلب کیا، اپنے دربار میں بلایا، اور بلا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے کی یوں مدد فرمائی، یوں خیر خواہی کی کہ اس کے بچے کے لیے آپ نے وظیفہ بھی جاری فرما دیا اور بہت سا مال اسے عطا کر کے روانہ فرمایا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ میں رہنے والے لوگوں کی، اپنی سوسائٹی کے اندر کس کس انداز پر ہم خیر خواہی کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آئیے اس ٹاپک کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقار بھائی، آپ سے سب سے پہلے ہم یہ سوال کریں گے، خیر خواہی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اگر آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، اس کو ڈیفائن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ یوں ہے کہ اصطلاح میں کسی کی خالص خیر خواہی کرنا جس میں بدخواہی کا شائبہ نہ ہو، یعنی کوئی برا چاہنے کا، برا کرنے کا شائبہ نہ ہو، یا خلوص دل سے کسی کا بھلا چاہنا، نصیحت، یعنی خیر خواہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی سمپل ورڈز میں کہے تو کسی کے تعلق سے بھی بھلا چاہنا، کسی کے تعلق سے بھی خیر چاہنا، اس کو کسی بھی طرح سے ہماری ذات سے برائی نہ پہنچے، خیر ہی پہنچے، اس کا نام خیر خواہی ہے۔ تو اس لفظ خیر خواہی، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ مثلاً مسلمانوں کے ساتھ نرمی و بھلائی سے پیش آنا، اسی طرح کسی کی مالی مدد کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کسی کو کپڑے پہنانا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو آرام و سکون مہیا کرنا، اسی طرح کسی کی کوئی ضروری خواہش ہے تو اس کو پورا کرنا، پھر کسی کی شرعی رہنمائی کرنا، اچھا، اور پھر آگے بڑھے تو اس طرح خیر خواہی کہ کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو ایسے کاموں کی طرف لے کے جانا جو اس کو جنت کی راہ پہ لے کے جائے، تو یہ اس کی خیر خواہی کرنا ہے، اس کا بھلا چاہنا ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن کے تحت آئے گا۔ لیکن موجودہ دور میں بڑی تعداد نے گویا کہ یہ نعرہ لگایا ہے، یا شیخ اپنی دیکھ، یعنی ان کو بس صرف اور صرف اپنی بھلے کی فکر ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا ہی برا ہو جائے، لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچے، میں سیف ہوں، میں کمفرٹ زون میں ہوں، باقی سب تکلیف میں ہے۔ اس طرح کی سوچ بدقسمتی سے بنتی چلے جا رہی ہے، یعنی خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، کسی بھی انداز سے خیر پہنچانا، اس کا جذبہ بڑا ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ جذبہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بہت سارے نظارے عام ہیں، یعنی بہت ساری سچویشن ہمارے معاشرے میں سامنے آتی ہے جس میں ہم بھلا نہیں چاہ رہے ہوتے، یعنی سامنے نقصان ہو رہا ہے کسی کا، بچا سکتے لیکن نہیں بچا رہے ہوتے، کسی کو یعنی جو ہے وہ سہولت فراہم کر سکتے لیکن نہیں کر رہے ہوتے، کسی کی مالی مدد کر سکتے لیکن نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں کہ آج جس میں خیر خواہی کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک خیر فرمائے کہ خیر خواہی کی ڈیفینیشن ماشاءاللہ عز و جل آپ نے ارشاد فرمائی، اور ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کسی بھی طرح سے کسی شخص کی بھلائی چاہنا، اس میں کوئی برائی نہ ہو، اسی کو ہم خیر خواہی کہیں گے۔
ایک مرتبہ جو ہے نا وہ کسی نے بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں سالوں پہلے کی بات ہے، یا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ کہتے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں کوئی شخص آیا اور آ کر کپڑے کی دکان پر اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اتنا کپڑا چاہیے اس برانڈ کا اور یہ کلر والا. تو اس دکاندار نے پتہ ہے وقار بھائی کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کپڑا جو ہے نا میرے پڑوسی سے لے لیجیے گا. تو اس حاجی صاحب نے جو ہے نا وہ کہا کہ کیا آپ کے پاس ابھی پریزنٹ اویلیبل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اویلیبل ہے. تو پھر حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کیوں دینا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اس نے جو جواب دیا نا واقعی ایک خیر خواہی کا جذبہ تھا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آمین. وہ دکاندار کہنے لگا کہ میں نے صبح سے جو ہے نا اپنے پڑوسی کو دیکھا ہے کہ اس کا بزنس ہی نہیں ہوا، اور آج کے گزارے کے لیے مجھے جتنا بزنس کرنا تھا میرا بزنس ہو چکا ہے. اب آپ جتنی کوانٹٹی میں کپڑا خریدنا چاہ رہے ہیں اس کا بیچارے کا بھلا ہو جائے گا. تو یوں جو ہے نا مدینہ منورہ کے اس تاجر نے اپنے پڑوسی دکاندار کے پاس جو ہے نا اپنے کسٹمر کو بھیج دیا. لیکن ابھی جو ہے نا ایک انوائرمنٹ جو ہمارا بنا ہوا ہے، اگر اس کی بات اگر کی جائے نا تو ایسے دکاندار بھی ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں سیلس مین رکھے جاتے ہیں. ان سیلس مین کو اگر دیکھا جائے، یا اس کے علاوہ بھی آپ ماشاءاللہ پورے اسٹیٹ میں اپنے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے نا بس میں آپ جاتے ہوں تو ڈھابے پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر کھانے وغیرہ کے لیے بسیں رکتی ہیں تو وہاں باقاعدہ جو ہے نا ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے. سامنے روڈ پر ایک جو ہے نا وہ ہوٹل والا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ نا سائیڈ میں جانے والے کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو یہ نا نظارے بالکل عام سے نظر آتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف مال کمانے کی دھن میں لگے رہ گئے ہوں اور خیر خواہی کا جو ہے نا جذبہ ہی ہمارا ختم ہو گیا ہو. ایک بیچارہ ہمارا پڑوسی ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں اس کا بزنس نہیں چل پا رہا ہے اور پھر جو ہے نا رینٹ اس کو دینا پڑتا ہے، اس کو بہت سارے اخراجات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں تمنا ہو کہ یار اس کی دکان بند ہو جائے اور میں جو ہے نا پھر ساری اس مارکیٹ کا بادشاہ بن جاؤں. لیکن میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اگر ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ یار میری ہی چلنی چاہیے، میرا ہی کاروبار چلے اس فیلڈ کے اندر بھی، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے نا دیگر کا بھی بالکل خیال رکھنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ہوتا ہے، سالوں سال 15 سال کی دوستی ہوتی ہے، لیکن بندہ جو ہے نا انٹرویو جانے سے پہلے اپنے دوست کو بتاتا نہیں، بولے بھائی پوسٹ کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پوسٹ اس کی طرف چلی جائے. تو یہ بھی تو کوئی خیر خواہی نہ ہوئی نا. تو بہرحال آپ کے ذریعے سے ہم یہ سننا چاہیں گے کہ اگر ایسا ماحول ہمارا کریٹ ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ خیر خواہی کی فضیلت بھی سنا دیں آپ. سبحان اللہ، ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنی مبارک تعلیمات ہے اس کی. میں بھی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اس سے یہ جو سینیریو آپ نے بیان کیا ہے، اس میں اسلام کی مبارک تعلیمات جو سامنے آ رہی ہے وہ کتنی پیاری، کتنی اعلیٰ ہے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ. یعنی کہ یہ جو سینیریو میں نے بیان کیا ہے اس میں ہر کوئی اپنے آپ کو دولت مند بنانا چاہ رہا ہے، لیکن دوسرے کو غریب دیکھنا چاہ رہا ہے. جی، یہ اسلام کی مبارک تعلیمات ہے کہ ماشاءاللہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، کچھ نہ کچھ خیر کے پہلو نکالنے کی کوشش کریں گے تو نکل بھی جائیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، جس دور میں آپ مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے اس دور میں خیر خواہی مسلمین کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا. ایک واقعہ بھی ہے وہ کھوٹے سکے والا، جس میں وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ایک شخص، اب پورا واقعہ تو نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ کھوٹا سکہ دے کر جاتا تھا. تو بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو ہمیشہ کھوٹا سکہ دیا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہ کھوٹا سکہ نہیں لیتا تو یہ جو بدخواہ ہے یعنی نقصان پہنچا رہا ہے یہ میری بجائے کسی اور کو نقصان پہنچاتا، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس سے میں انجان بن کر یہ کھوٹا سکہ بار بار وصول کرتا. اس شخص کو آپ نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے لیے بھی انجان ہے، آپ کے لیے بھی انجان. ہاں، یعنی کھوٹا سکہ وہ کس کو دے کر آئے گا، کس کو دھوکہ دے گا یہ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک انجانے شخص کو بچانے کے لیے آپ اپنا نقصان برداشت کر رہے ہیں. جی، اور بھی دیکھیں کہ احادیث میں ایک خیر خواہی کے تعلق سے کتنی پیاری پیاری فضیلتیں بیان ہوئی، اور یہ مومن کی سمجھے نا کہ خصوصیت ہے خیر خواہی کرنا. ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر مختلف ہو. یعنی کہیں کے بھی رہنے والے ہو، اجنبی کیوں نہ ہو،
مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں. کیا بات ہے. اور آگے جو ہے وہ منافق کے حوالے سے کہا گیا کہ منافق ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر ایک ہی ہو, اللہ قریبی کیوں نہ ہو, لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے یا ان کی بد خصلت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں, بد خواہ ہوتے ہیں. اچھا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی مسجد میں پہنچوں اور وہاں مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ ان سارے لوگوں میں بہتر کون ہے, تو میں سوال کرنے والے سے پوچھوں گا کیا تم ان میں سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے کو پہچانتے ہو؟ اللہ. اگر وہ اس کو پہچانتا ہوگا تو میں کہوں گا یہی سب سے بہتر ہے. اللہ. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں دھوکہ دینے والا سب سے بدترین شخص ہے. مجھے ان کے بہترین شخص پر شر میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے اور ان کے برے شخص کے نیک ہو جانے کی بھی امید ہے. تو بہت سارے فضائل خیر خواہ مسلمین کے احادیث میں بیان ہوئے ہیں. یوں سمجھے جمیل بھائی کہ بیان کرتے چلے جائیں فضائل کم نہیں ہوں گے. ایک روایت میں اس طرح بھی مضمون موجود ہے کہ اللہ پاک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے. تو گویا کہ آج ہمارے کئی کام ایسے ہیں جو بن رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا لگتا نہیں کہ میں نے اس میں کچھ رول ادا کیا ہے, لیکن ان سارے کام اللہ پاک کی رحمت سے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھار واقعی اللہ پاک کی مدد آتی ہے, وہ جو ہے وہ سبب اسی چیز کی برکت بنتی ہے جو کسی نہ کسی کی خیر خواہی کی تھی, کسی نہ کسی کی مدد کی تھی. وہ ہے نا کہ مدد کرنے میں ایک انداز جو ہے وہ مال خرچ کرنا بھی ہے. تو مال خرچ کرتے ہیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اس پر تو کئی احادیث ہے, ان روایتوں میں یہاں تک بھی بیان ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے, اور اس بات پر حضور علیہ السلام نے قسم بھی ارشاد فرمائی ہے. تو یہ کام ہی ایسا ہے کہ تم مدد کرو تمہاری مدد کی جائے گی, اور تم نقصان پہنچائیں گے تو کہیں نہ کہیں تم کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. لہٰذا خیر خواہی کرنے کے بہت ساری فضیلتیں ہیں. ہم سب کو ان فضیلتوں کو پانے کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھ کر مختلف انداز سے خیر خواہی کرنی چاہیے. یعنی آپ کی گفتگو سے جو فضائل ابھی ہم نے سنے ہیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کا برا نہ چاہا جائے, جی, کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور رہی بات دنیا کی دولت کی, تو ظاہر ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو FGN چینل کے ناظرین, یقیناً اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک رزاق ہے, اور جب اس نے ہمارا رزق اپنے ذمے لیا ہے اور ہمارا رزق مقدر بھی کر دیا ہے, تو پھر اب اس کے اندر جو ہے نا آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی ذہنیت کو اچھا رکھیں, اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے دلوں کو بڑا رکھیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہیں. وقار بھائی, یہ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ آپ نے فضائل تو سنائے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا آپ ہمارے ناظرین کو کچھ واقعات بھی بزرگوں کے سنانا چاہیں گے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین کس طرح یہ کوشش کیا کرتے تھے اور ان کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ظاہر ہے سارے اولیاء کرام میں اور ساری شخصیات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مبارک صفت ہے. اور یہ یعنی سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا ہر ایک قائل ہے, ہر کوئی مانتا ہے, اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں کہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں, یہ پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں, یہ جن کے قرضے باقی ہیں ان کے قرضے ادا کرنے والے ہیں, یہ بے کپڑے والوں کو کپڑے پہنانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے سہارا ہے, جس کا کوئی نہیں اس کے حضور ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا, ایک اس طرح کی بھی یعنی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کوئی حرکتیں کر رہی تھی, یعنی اس کے تعلق سے یہ تھا کہ وہ مینٹلی درست نہیں تھی, یعنی مینٹلی ڈسٹرب ہے. ہاں, مینٹلی ڈسٹرب تھی. تو لوگوں نے اس طرح کا اظہار کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یہ آپ کی بارگاہ میں اس طرح سے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے, یعنی اس بات سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی جو ہے وہ لوگوں کا بھلا چاہنا سامنے آتا ہے کہ حضور نے اس طرح فرمایا کہ اس کی اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان. اور مینٹلی ڈسٹرب ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی سماعت کر رہے, اس کی بھی سن رہے. اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منگتوں کی فریاد رسی فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک وصف ہے. اس طرح صحابہ کرام کو دیکھ لے, اولیاء کرام کو دیکھ لے, خیر خواہی مسلمین کا بڑا جذبہ. ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایسا وقت تھا کہ ابھی ان کو شدت کی پیاس لگی ہے اور موت قریب ہے, یعنی شہادت کے قریب ہے. تو کسی نے ان کے پاس پانی دیا نا, تو اب وہ پانی لب کے قریب کر رہے تھے کہ کسی دوسری صحابی کی آواز آئی, اللہ تش اللہ تش, ہائے پیاس ہائے پیاس. اب وہ بھی تھا کہ یعنی شہادت کے قریب تھے, انہوں نے وہ پیالہ وہاں بڑھا دیا, ان کو پلائیے. اب جب ان کے پاس پہنچے
یعنی کہ سچویشن ایسی ہے کہ خود کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، یعنی ایک کریٹیکل کنڈیشن ہے کہ پانی پیو تو جان بچے ورنہ جان چلی جائے، اللہ ایسی کنڈیشن میں بھی خیر اب وہ دوسرے کے پاس، دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے جب لب کے قریب کیا، منہ کے قریب کیا پانی کا پیالہ، تو تیسرے کی آواز آئی. اللہ، ان کو بھی پیاس کی شدت تھی، ان کا بھی شہادت کا وقت قریب تھا. ان کے کہنے پر یہ ان کے پاس پہنچے. اب جب ان کے پاس پہنچے تو وہ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے، یعنی وہ انتقال کر چکے تھے. یہ پہلے والے کے پاس آئے تو یہ بھی انتقال کر چکے، پورا ایک سرکل ہوا وہاں، پورا سرکل ہوا. لیکن سب میں خیر خواہ مسلمین کا جذبہ، سب میں یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ اگرچہ میرا بھلا نہ ہو، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے، میرے بھائی کو فائدہ پہنچے. اور اس ساری سچویشن میں ان کے نزدیک آخرت کے انعامات تھے کہ میرے پاس سے چیز جا رہی ہے لیکن حقیقت میں آخرت کی بہت کچھ آ رہی ہے. بالکل. اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ میں کسی بھی انداز میں اپنے بھائی کو بھلائی پہنچاؤں، بیچارے کا قرضہ ہے اتارنے میں مدد کروں، کسی کی مالی مدد ہے، کسی کو دوا پانی کے لیے پیسے نہیں ہے، کسی کی ایسی کنڈیشن بالکل آ چکی ہے کہ وہ فیس نہیں بھر پا رہا ہے، اس طرح کی کئی کنڈیشن ہے. کسی گھر کو اپنے گود لے لے باقاعدہ، اللہ نے وسعت دی ہے، کوئی 2-4-5 ہزار روپے جن کو اللہ نے اور وسعت دی ہے 10-12-15 ہزار روپے، یا پورے گھر کا راشن کسی گھر کا اپنے ذمے لے لے. تو اس طرح بھی لوگوں کی ہم خیر خواہی مدد کا کام کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف میں زبردست انداز میں موجود تھا. جمیل بھائی ہم سنیوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا سنا تھا. اللہ پاک نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے باقاعدہ کئی غریبوں کے گھر کا منتھلی الاؤنس بندھا ہوا تھا. ماشاءاللہ، باقاعدہ ماہانہ ایک اماؤنٹ بندھی ہوئی تھی، وہ ان کے گھر پہ پہنچ جاتی تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے کہ اس طرح یہ خیر خواہی کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یہ انداز تھا، اور صحابہ کے صدقے اللہ پاک نے اولیاء کو بھی یہ عطا فرمایا. اس میں مزے کی بات وقار بھائی یہ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مل تو رہا ہے لیکن دینے والا نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ یہ اپنی نیکیوں کو چھپایا بھی کرتے تھے. بعض بزرگان دین کا اور صحابہ کرام میں بھی پڑھا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا نا تو وصال کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ سارا کا سارا خیر خواہی کرنے والے، مدد کرنے والے یہ فلاں شخصیت تھی کہ جن کا ابھی کچھ دن پہلے وصال ہوا ہے. تو یہ اتنا لٹانے کے بعد، اتنی مدد کرنے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کو جو ہے نا وہ چھپا کر رکھتے تھے. تو اس میں ایک درس بھی جو ہے نا یہ بھی مل رہا ہے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. لہٰذا بڑا بہترین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ہے نا آپ نے ایک عمل بتایا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی آپ اس طرح سے کیا کرتے، یعنی ایڈاپٹ کر لیا جائے کہ اللہ پاک نے آپ کو جتنا نوازا ہے. مزید بھی اگر کچھ بتانا چاہیں. آج کے اس پروگرام سے جمیل بھائی ہم ایف جی این چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ کوشش کریں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، یا آپ کے محلے میں جہاں آپ یعنی آپ کی نظروں میں جو کچھ سمایا ہوا ہے اس میں دیکھ لیں. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو واقعی ضرورت مند ہوں گے. کوشش کریں، اللہ نے وسعت دی ہے تو منتھلی بیسس پر کچھ نہ کچھ باندھ دیں. بھلے آپ 500 روپے کیوں نہ پہنچا دیں، اللہ نے وسعت دی زیادہ پہنچائے. اگر ہم سب یہ جذبہ لے کر اٹھیں گے اور اس طرح کوشش کریں گے تو امید ہے کہ کئی بیچارے ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے دوا علاج کے لیے پیسوں کے ارینجمنٹ ہو جائے گا. کئیوں کے لیے یعنی بچوں کے لیے دودھ کی بھی یعنی گھر میں جو ہے نا وہ سچویشن نہیں ہو پاتی. کسی کو تو ایسا سمجھے کہ کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ایسی سچویشنز ہو جاتی ہے کریٹ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی محنت کی کمائی اس کے پاس ہوتی ہے لیکن کسی معاذ اللہ بدخواہ کی وجہ سے یہ رقم چلی جاتی ہے، اس بیچارے کے پاس رہتی نہیں. یقیناً یہ اس کا امتحان ہے، اس کو صبر پر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انعام بھی ملے گا. لیکن ہمارے لیے تو یہ موقع ہے نا کہ ہم کسی کی خیر خواہی کر کے، کسی کی مدد کر کے اپنے لیے ثواب جاریہ کے حقدار بن سکتے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً خیر خواہی جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور اس کے نا بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت سے لوازمات ہیں. لیکن خیر خواہی میں ہم اور بھی کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کے انداز کیا رہیں گے، اس کے کیا طریقے رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں. وقار بھائی یہ جو سارا کا سارا آپ ابھی بتا رہے تھے، مجھے جو ہے نا ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جہاں بزرگان دین کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کے اس پرفتن دور میں الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے ایک بڑی نعمت امیر اہل سنت کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خیر خواہی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ کس طرح کن کن انداز پر جو ہے نا آپ خیر خواہی فرماتے ہیں؟ جی جمیل بھائی ماشاء اللہ، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام
کہ فیضان سے مالا مال ہے، اور آپ کی سیرت میں بھی بہت زیادہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ نظر آتا ہے. تو آپ کو جب بھی کسی بیمار کا پتہ چلتا ہے تو آپ عیادت کو تشریف لے جاتے ہیں. کبھی کسی کو ویڈیو پیغام کے ذریعے یا آڈیو پیغام کے ذریعے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں. کبھی کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو اس طرح کی آپ کوشش فرماتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کو موقع آتے رہتے ہیں، ابھی تو امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ سیکیورٹی کے زیادہ معاملات ہیں، لیکن جب آپ کو اتنے معاملات نہیں تھے تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جتنے جنازے میں نے پڑھائے، باقاعدہ جنازہ پڑھانے پر اگر کوئی مقرر ہے تو اس کے علاوہ جتنے جنازے میں نے پڑھائے اتنے شاید دنیا میں کسی نے پڑھائے. جتنا میت کو قبر میں اتارنے کا کام میں نے کیا ہے، جو باقاعدہ اس پہ مامور ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ میں نے اتارا ہے. تو یہ امیر السنت کا خیر خواہی مسلمین کا جذبہ ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ اولین دور میں میں باقاعدہ تلاشتا تھا کہ دریا کہاں کا بچھی ہوئی ہے، یعنی میت کہاں ہوئی ہے، اور پھر دیکھتا کہ ان میں سب سے زیادہ غمگین کون ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ان کو دلاسا دیتا، ان کی تعزیت کرتا، ان کو صبر کی تلقین کرتا. یعنی امیر اہل سنت میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے تحت، غم خواری کے تحت جو جذبہ ہے، یعنی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، کفن پہنانا یا قبر میں اتارنا، جنازے پڑھانا، اس کا جذبہ امیر علیہ سنت میں اتنا ہے کہ آپ نے خود اپنے تعلق سے یہ سب باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور آپ جہاں جا کر گویا کہ تلاش کر کے ان چیزوں کے لیے آپ سمجھو نا اٹینڈ کرتے ہیں. اچھا، پھر امیر علیہ سنت آج جو ہے وہ آپ کچھ سیکیورٹی کے معاملات کی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پبلک میں نہیں ہے، تو امیر علیہ سنت کا اب انداز کیا ہے؟ آڈیو پیغام کے ذریعے، ویڈیو پیغام کے ذریعے. جمیل بھائی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، امیر علیہ سنت تقریباً 4 موقعوں پر عاشقان رسول کو جو ہے وہ پیغامات عطا فرماتے ہیں. باقاعدہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ تک فارم پہنچتا ہے اور اس پر آپ پیغام عطا فرماتے ہیں. تو وہ 4 موقع کون کون سے؟ ایک تو کسی کے یہاں ولادت ہو جائے تو بچے کا نام رکھنے کے سلسلے میں، مبارکباد کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کا پیغام جو ہے وہ آتا ہے. اسی طرح کسی کی شادی ہو گئی تو اس پر بھی امیر علیہ سنت کی طرف سے پیغام آتا ہے، یعنی اس پر باقاعدہ فارم بھر کر دیا جاتا ہے، رپلائی آتا ہے. اور پھر کسی کے یہاں اگر بیماری ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس پر عیادت کے سلسلے میں یا دعا کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کا پیغام آتا ہے. اور آخر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں سے تعزیت کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کا پیغام تشریف لاتا ہے. تو یہ 4 طرح کے امیر علیہ سنت کے پیغام آتے ہیں. ایک مرتبہ دعوت اسلامی انڈیا کے تنظیمی گروپ میں نے امیر علیہ سنت کی جناب سے، امیر علیہ سنت کے بارگاہ سے جو پیغامات جا رہے ہیں اس کی کارکردگی دیکھی 2 مہینوں کی. وہ 2 مہینے کا جو ٹوٹل بن رہا تھا نا جمیل بھائی، میں نے اس کو 2 مہینے کے دنوں سے ڈیوائیڈ کیا. حیرت میں ڈالنے والی بات ہے کہ ایوریج جو آ رہا تھا، اوسط جو آ رہا تھا پر ڈے کا، یعنی 60 دن کے حساب سے تقریباً، تو پر ڈے امیر علیہ سنت جو پیغامات ریکارڈ کر رہے تھے اس کی تعداد 69 تھی. اللہ، پر ڈے ایک دن میں 69 پیغامات امیر علیہ سنت نے گویا کہ ریکارڈ کیے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ جذبہ کتنا ہے امیر علیہ سنت میں. اچھا، اس کے لیے وقت بھی امیر علیہ سنت نے کون سا رکھا ہے؟ فجر کے بعد کا. اچھا، تو فجر کے بعد جب 70-80 پیغام ریکارڈ کرنے کی بات کہی جائے تو کتنا ڈیوریشن درکار ہے، اور اتنا وقت آپ آرام نہیں کر پاتے ہوں گے. تو یہ امیر علیہ سنت کا مبارک خیر خواہی کا، لوگوں کے بھلا چاہنے کا، لوگوں کی دل جوئیاں کرنے کا مبارک انداز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے یہ تو ہے ہی، چلیں ایک پرسنل بھی آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کبھی اس طرح کی خوشی کے مواقع پر، جو 4 مواقع آپ نے بتائے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی پیغام آئے ہیں؟ ہائے میں قربان جاؤں میرے پیر و مرشد کی مبارک اداؤں پر. امیر علیہ سنت کا 3 مرتبہ پیغام تشریف لایا ہے. ایک والد صاحب کی جو ہے وہ شفا یابی کے لیے امیر علیہ سنت نے دعا فرمائے تھے. پھر ایک مرتبہ انتقال ہو جانے کے بعد امیر علیہ سنت نے تعزیت فرمائے تھے. اور پھر گھر میں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے جب نوازا، یعنی بیٹی کی ولادت ہوئی، تو امیر علیہ سنت نے بچی کا نام بھی رکھا ربیحہ. یہ صحابیہ کا نام ہے، یہ پہلی بار پتہ چلا کسی صحابیہ کا نام ربیحہ بھی ہے، اور یہ نام امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا. اچھا، تینوں پیغام میں جو امیر علیہ سنت کا انداز تھا جمیل بھائی، آپ کو بھی آئے ہوں گے؟ جی ہاں، الحمدللہ مجھے بھی آئے 2 مرتبہ. ماشاءاللہ. تو امیر علیہ سنت کا جو مبارک انداز اس میں دیکھا گیا کہ دل جوئی کرنے کا نا، پیارے پیارے مدنی بیٹے محمد وقار اتاری، اور یوں کسی کو پیارا پیارا بیٹا بولے تو اس کی تو خوشیوں کے معراج ہو جائے نا. اور یہ کہنے کے بعد
کی خدمت میں سلام. یعنی سمجھو کہ پیر صاحب مرید کو پیغام بھیج رہے, بالکل, اور انداز یہ ہے کہ کی خدمت میں سلام. صحیح, حالانکہ ڈائریکٹ کہا جا سکتا ہے بالکل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن امیر السنت کا ایسا انداز ہے. تو یہ ریگولر امیر السنت پیغامات عطا فرماتے ہیں. اس میں کتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہوگا, لیکن یہی ہے کہ کسی کا دل خوش ہو جائے گا. اور اس طرح خیر خواہی مسلمین کے تحت کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی آتا ہے. اور اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے پر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے. یعنی کہ گویا اگر پوری کی پوری دعوت اسلامی انڈیا کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خیر خواہی امت کے لیے ہی تنظیم بنائی گئی ہے. دعوت اسلامی کا میجر کام کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, یعنی کسی کو اچھے کاموں کی طرف لے کے جانا اور برے کاموں سے روکنا. اور یہ پورا جو مضمون ہے خیر خواہی میں جو ٹاپکس بنے گے تو وہ سب جتنے آگے نا, مدد کرنا, قرضہ ادا کر دینا, کسی کی کفالت کر لینا, کسی کو کپڑے پہنا دینا وغیرہ وغیرہ, ان سب میں سب سے سر فہرست جو ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا کسی مسلمان کا بھلا چاہنا یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. اللہ, اور دعوت اسلامی یہی کر رہی ہے, الحمدللہ, لوگوں کو برے راستوں سے روک کر جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ سب سے بڑا خیر خواہی کا کام گویا کہ دعوت اسلامی انڈیا ہماری کرتے ہوئے نظر آ رہی. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, یعنی ایک تو وہ ہے جو ظاہری طور پہ دنیا میں ضرورت ہے, تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ, ویلفیئر ڈویژن, غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن, یہ مصروف عمل ہے. طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. ابھی چند دن پہلے دعوت اسلامی انڈیا کا پہلا کلینک جس کا نام غریب نواز کلینک ہے, اس کا بھی آغاز ہو گیا. پھر اسی طرح اسکل انہینسمنٹ کا ونگ جو ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ایسے بہت سارے موقع ہیں جیسے پلانٹیشن ہے, اس کے ذریعے بھی لوگوں کی خیر خواہی ہونی ہے. بالکل, آکسیجن اچھا ہوگا تو تندرست رہیں گے. یعنی ایک بڑا پیارا سینٹینس ہے کہ ہم سے پہلے جو گزرے انہوں نے پودے لگائے تو آج اس کا فائدہ ہم لے رہے ہیں. صحیح ہے, طرح طرح کی نعمتیں کھانے مل رہی ہے, اور اتنی ساری چیزیں پودوں کے ذریعے, درختوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. وہ یقیناً ہمارے پہلے والوں نے لگائے تب جا کے ہم کو ملے, اور اگر ہم نہ لگائے تو ہمارے آنے والی نسلوں کو ملے گا کیا؟ وہ پھل کیسے ملے گی, وہ اشیاء جو ان سے بنتی ہے وہ کیسے میسر آئے گی؟ تو آپ کی دعوت اسلامی انڈیا اس طرح بھی خیر خواہی کر رہی ہے کہ پلانٹیشن کر رہی ہے, اور لاکھوں لاکھ پودے دعوت اسلامی ابھی تک لگا ماشاءاللہ. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کا ہر ڈپارٹمنٹ یہ خیر خواہی کر رہا ہے. FGN چینل کے ناظرین, یقیناً خیر خواہی کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہمیں کوئی بلائے, بلکہ ہم مواقع تلاش کریں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی کبھی سڑک پر کھڑے ہو جاتے اور تلاش کرتے کہ کوئی اندھا مل جائے کہ میں اسے راستہ پار کرا دوں. اللہ اکبر, جی ایسا ہی ہے, انتظار کر کے تلاشتے اور پھر یہ سعادت بھی پاتے, اور پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے کہ محلے میں, گاؤں میں بیمار کون ہے, اور پھر کوشش کرتے اس کے لیے کتنا ہی سفر کرنا پڑے چل کر جاتے, اور جو ہے وہ لوگوں کی عیادت کرتے, تیمارداری کرتے. یہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک انداز ہے, یعنی سامنے سے جاننے کی کوشش کرتے. یعنی غوث پاک کے ہم عصر بزرگ ہیں, اور ایک بڑا سلسلہ ان کا بھی ہے, رفاعی سلسلے کے آپ پیشوا ہیں. تو ماشاءاللہ عز و جل, یعنی ہمارے بزرگان دین کا یقیناً خیر خواہی کا بڑا ہی پیارا اور نرالا انداز رہا ہے. وقار بھائی, خیر خواہی کرنے کے کتنے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر ہم خیر خواہی کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ ان موقعوں کی تلاش ہم کو کرنی چاہیے؟ واہ سبحان اللہ. ایک تو یہی کہ عیادت کرے, تیمارداری کرے. جو بیماری میں کوئی ہو نا, اس کو کوئی دیکھنے جائے تو بیچارے کو اچھا لگتا ہے. ہم بھی رہیں گے بستر پہ تو ہماری کوئی عیادت کرے گا, آ کے دعا کرے گا, تسلی دے گا, تو اس وقت اس سچویشن میں اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ایک خیر خواہی کا انداز ہے. اور اس کے تعلق سے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مریض کی عیادت کی جب تک وہ بیٹھ نہ جائے دریائے رحمت میں گوتے لگاتا رہتا ہے, اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. عیادت کرتے جائے, خیر خواہی کرتے جائے, ثواب کماتے جائے. اس میں امیر اہل سنت کا بھی کوئی ایسا جو ہے نا مدنی پھول ہے کہ ویکلی یا اس طرح جو امیر اہل سنت نے بکلیٹ عطا فرمائی ہے, کچھ اگر اس کا ایک انٹروڈکشن آپ کروا دیں. جی ہاں جمیل بھائی, امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیک اعمال نامی بکلیٹ عطا فرمائے, اس میں کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. تو اس میں کچھ سوالات
ڈیلی کے ہیں, کچھ ویکلی ہے, کچھ منتھلی ہے, کچھ ایئرلی ہے, اور کچھ زندگی بھر کے. صحیح, یعنی اس بک لیٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم کر رہے ہیں خود کو سنوارنا, اور وہ بک لیٹ ایسی ہے جو ہمیں سنوارنے والی ہے. یقیناً ایسی بک لیٹ ہے وہ کہ ہماری زندگی کے مختلف جو ہے وہ انداز ہے, اس کو ہم کیسے سنواریں, کیسے گزارے, سب کچھ ایک طرح سے اس میں بیان کر دیا گیا. ماشاءاللہ. تو اس میں ویکلی جو کوشچنس ہے, ویکلی سوالات ہیں, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے, کیا آپ نے کسی کی جو ہے بیمار ہونے پر عیادت کی, کسی کے انتقال ہونے پر تعزیت کی, کسی کو جانی یا مالی نقصان ہو گیا تو اس کی تعزیت کی, اس کو دلاسا دیا, اور اگر ضرورت ہے تو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج, تو وہاں سے تعویذات عطاریہ اور اوراد جو ہے وہ اس کے لیے روانہ کیے. تو یہ امیر اہل سنت کے اس نیک اعمال کے ذریعے ہم کو جو ہے نا ویکلی موٹیویشن ہے کہ ہم بھی پتہ کر کے جایا کریں کہ ہمارے محلے میں, رشتہ داروں میں کون بیمار ہے, جا کر ان کی عیادت وغیرہ کا سلسلہ کرنے کی. یعنی خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریضوں کی عیادت کی جائے, مریضوں کی عیادت کی جائے. اور پھر ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی کی تکلیف کو دور کرے, اور اس ضمن میں حدیث پاک میں ہے جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے, اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. مطلب یہ فضیلتیں سن کر جمیل بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے سے جائے واقعی, کیونکہ ہماری آخرت بننے کی بات ہے, اور آخرت میں انعامات اکرامات ملنے کی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا, تکلیف کے حوالے سے یہ بھی جو ہے نا ہے کہ تکلیف سے مراد کیا, واقعی کوئی درد سے کرا رہا ہو تو کیا یہی تکلیف ہوگی, یہاں تک کہ وہ بتایا گیا نا کہ راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا, پتھر کو ہٹا دینا. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی اگر بات کریں تو الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے ہمیں جو ہے نا وہ صاف ستھرا رہنے کا بھی درس دیا ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. تو اب اگر اس پرپس پہ اگر دیکھا جائے تو ہم راستے میں چل رہے ہوں یا اپنے گھروں کے اطراف میں, ہمارے گلی محلوں کے اندر, ظاہر ہے کہ جو میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے ان کی طرف سے نا ڈسٹ بین رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ گھر کا جو ہے نا سارا کا سارا ڈسٹ ہے, کچرا ہے, وہ ان ڈسٹ بین کے اندر ڈالا جائے. اگر ہم ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پانی جانے کے لیے جو نالیاں بنائی گئی وہ جام ہو جاتی ہیں, گندگی اوپر آ جاتی ہے, بدبو پھیلنے لگتی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے بیکٹیریا, اس کے جراثیم پھیلنے لگتے ہیں تو بیماریاں پھیل جاتی ہیں. تو انجانے میں بھی شاید یہ بات ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے نا چلتے پھرتے کوئی چیز کھا رہا ہو, پیکٹ کہیں پہ بھی پھینک دیتا ہے, کہیں پہ بھی تھوک دیتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور پھر یہ صفائی ستھرائی بھی کیا تکلیف کو دور کرنے والی چیز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل, یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے. بالکل. تو اس طرح کی چیزیں ہم راستے سے ہٹا دیں, کوئی گندی چیز ہے یا پھر پتھر ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے کہ یہ تکلیف لوگوں کی دور کرنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ جو ہے یہ جو فضیلت ہم نے سنی آخرت کی تکلیف دور ہونے والی, یہ تکلیف اللہ نے چاہا تو ہماری بھی دور ہوگی. ایسے موقع یقیناً آتے رہتے ہیں, اس کو ہمیں پا لینا چاہیے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور انداز یہ ہو سکتا ہے خیر خواہی کا کہ کسی کے دل میں خوشی داخل کی جائے, اور یہ تو اتنا پیارا عمل ہے, سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ پاک کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. اللہ کیا بات ہے. ابھی اس کے بھی بہت سارے موقع آئے گئے کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے. کچھ ایک انداز ہم نے آگے بھی سنے ہیں, یعنی کسی نے کوئی کام کر دیا تو اس کی اپریسیشن کرنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, ماشاءاللہ آپ نے یہ اچیو کر لیا, یہ کام کر لیا, اس سے بھی اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. کسی نے کوئی بھی ایسا کام کر لیا جو اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات رکھتا ہے, جیسے مثال کے طور پر بیان اچھا کر لیا, اچھے انداز میں نعت شریف پڑھ لی, تو اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے پڑھا. تو اس طرح بھی یعنی جو ہے وہ خوشی داخل کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی ایسا مبارک لمحہ اس کی زندگی میں آ گیا, جیسے بچے کی ولادت ہو گئی, شادی کا موقع ہے, یا کوئی ایسا رشتہ داری میں کوئی ایسا جیسے رشتہ طے ہو رہا ہے, اس طرح کا کوئی ہو گیا, تو اس پر جو ہے وہ خوشی داخل کرنے کے نیت سے مبارکباد دینا. تو یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے تحت آئے گا. ماشاءاللہ. اس میں مجھے بھی جو ہے نا وہ ایک بات یاد آ رہی ہے دل میں خوشی داخل کرنے کے حوالے سے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو ان کے ذریعے سے بھی اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جاتا ہے نا تو بچوں کی معلومات ضرور لیتا ہے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, کیا پڑھائی کر رہے ہیں.
تو انجانے میں جو ہے نا کبھی کبھی ایسے سوال کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو گھر کے بچے ہیں نا ان کے دل میں شاید یہ بات بیٹھ جاتی ہے، بولے یار یہ آتا کیوں ہے ہمارے پاس، یعنی کہ جب بھی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈیگریڈ کر کے جا رہا ہے. ایگزام میں اتنے ہی مارکس لے کر آئے، آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ یہ پڑھ لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا. تو اس میں بھی تو ان کے دلوں میں بھی تو خوشی داخل کی جا سکتی نا، کہ جیسے آپ نے ایک اپریسیشن والی بات بتائی، اور دوسرا یہ کہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے. فار ایگزامپل آپ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گئے ہیں اور چلو معلومات آپ نے لے لی کہ بھائی آپ کے بچے کے جو ہے نا وہ ایگزام میں کتنے نمبر آئے ہیں، کتنا پرسنٹیج ہے. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک لو کیٹیگری میں ہی جو ہے نا وہ پرسنٹیج آیا ہے ایسے ہی. تو پھر اب یہ بات تو ہو سکتی ہے نا کہ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو بھی اور آپ کے بچے کو بھی، کہ آپ کا بچہ تو جو ہے نا پاس ہو گیا. میری معلومات میں تو یعنی کہ جھوٹی بات نہ ہو، سچی بات ہو کہ میری معلومات میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے بچے فیل ہو گئے، لیکن آپ کا بچہ ماشاءاللہ پاس ہو گیا ہے. اس کو بٹھا کر اس کا حوصلہ بڑھاؤ نا کہ آپ جو ہے نا یہ کلاس جوائن کر لو، یوں اس طرح سے پڑھ لو، یوں اس طرح سے پڑھ لو، ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں آپ رینکنگ میں پاس ہو جاؤ گے. تو یہ بھی جو ہے نا ایک دل میں خوشی داخل کرنے کا سبب بن سکتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ بولے یار اتنے ہی نمبر لے کر آئے، اتنے نمبر میں کیا ہوگا آپ کا، آگے کیا کرو گے، فیوچر برباد ہو جائے گا. تو اس سے جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیگریڈ ہو جائیں گے لوگ. جی بالکل، اس طرح کرنے سے تو حوصلے پست ہوں گے، اور خوشی داخل کرنی ہے تو حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. جمیل بھائی یعنی 100 بات کی ایک بات، صحیح جذبہ ہو نا اپنے اندر کہ خوشی داخل کرے، خیر خواہی کرے، تو سب کرنے کو جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ. وہی ہے کہ فضیلتوں پہ بندے کی توجہ جائے نا، کہ میں یہ کروں گا، مدد کروں گا تو یہ اجر ملے گا، عیادت کروں گا تو آخرت میں یہ اجر ملے گا، تعزیت کروں گا تو آخرت میں یہ اجر ملے گا، ہیلپ کروں گا، مدد کروں گا تو یہ اجر ملے گا، تکلیف دور کروں گا تو یہ اجر ملے گا، خوشی داخل کروں گا یہ اجر ملے گا. یہ جو کرنے پر ہم کو آخرت میں انعامات ملنے ہیں، اس پر جب بندے کی توجہ جائیں گے نا تو اس کا جی چاہے گا میں یہ کروں. آج FGN چینل کے ناظرین کو اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ خوب لوگوں کی خیر خواہی کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی کچھ طریقے اگر آپ بتا دیں. بالکل طریقے تو ہیں، جیسے مظلوم کے حوالے سے، یعنی جس پر باقاعدہ ظلم کیا گیا، تو ایسے بھی بیچارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر کسی کا وراثت میں حصہ بنتا ہے لیکن اس کو نہیں دیا گیا، اب آپ کی خاندان میں چلتی ہے، آپ کو چاہیے ہیلپ کریں. بالکل. تو اب یہ ہے کہ ایک مظلوم کی مدد کرنے کے حوالے سے یہ سچویشن پائی جا رہی ہے. اور حدیث پاک میں جس نے کسی غم زدہ مومن کی مشکل دور کی یا کسی مظلوم کی مدد کی تو اللہ پاک اس شخص کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کسی نے قرض لیا ہے، جی اور وقت بھی نکل گیا، صحیح، لیکن بیچارے کی واقعی سچویشن نہیں ہوتی کبھی کبھار، واقعی سچویشن نہیں، ہم مہلت دے دیں تو یہ مہلت دینا بھی خیر خواہی میں آتا ہے. اور اس کی فضیلت بھی ہے، حدیث پاک میں ہے جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ پاک اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا، اس میں وقار بھی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ چلو ایک بہت بڑا قرض دیا ہے آپ نے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ جو ہے نا دیے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ایک بہت بڑی رقم ہے. لیکن بعض جگہ جو ہے نا وہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ 25-50 روپے کی رقم میں نا اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ یہ زیادہ تر جو ہے نا غریب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کو تو پھر دکاندار کہتا ہے بولے آپ نیکسٹ ٹائم دے دیجیے گا. لیکن جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، اچھا بارگیننگ بھی غریب آدمی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ٹھیلے پہ جا کے ہی بارگیننگ کرنی ہوتی ہے، کسی جو ہے نا چھوٹی موٹی دکان میں جا کے ہی بارگیننگ کرنی ہوتی ہے. خیر خواہی کا جذبہ کہاں چلا گیا. بالکل. لیکن جب شو روم میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا پھر پورا کا پورا ریٹ ٹو ریٹ دے کر آنا ہے، ٹیگ لگا ہوا ہے پرائس کا، ہاں اسی کے مطابق دینی ہے. بالکل، نو بارگیننگ. اب وہ پتہ نہیں کتنا لے رہا ہو، کیا کر رہا ہو. پھر اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا وہ جیسے کھانے پینے کے معاملات کو اگر لیا جائے تو کوئی چھوٹی موٹی ہوٹل ہوتی ہے تو وہاں جا کر کے جو ہے نا بالکل ایسا تو بندہ ٹھیک ہے کھا لیتا ہے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے نا ایسے بھی لوگ جو ہے نا مارکیٹ کے اندر یا پھر اپنی سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. وہ بعض اوقات یوں کرتے ہیں، ادھار تو لے لیتے ہیں، لے کر کے جو ہے نا سامنے والے کو دیتے نہیں ہیں. ہزاروں روپے ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی جو ہے غریب آدمی نہیں ہوتا لینے والا. وہ کہتا ہے حساب کتاب رکھو، منتھلی آ کر لے لینا میرے پاس. لیکن جب منتھلی ہوتا ہے نا، اس کی اگر مثال کے طور پہ 10,000 کی بل ہوتی ہے، کہتا ہے 8,000 لو اور حساب کتاب ختم کرو، پھر اگلے مہینے کا شروع کرتے ہیں. تو یہ غریب کے ساتھ ہی. اچھا، اب بڑی ہوٹل کے اندر یا کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو بھائی وہاں تو شایان شان آپ کو ٹپ دینی ہوتی ہے اپنی، کہ بھائی 100 روپے 500 روپے بھی دے کر آ رہے ہو. اور یہاں بیچارے غریب کا جو ہے نا مہینے بھر کی 5-10 ہزار کی بل میں 1,000-2,000 روپے اس کے کاٹ رہے ہو. تو یہ کون سی خیر خواہی ہو گئی؟ خیر خواہی امت کا جذبہ اللہ کرے
ہمارے اندر آ جائے, ہماری سوسائٹی کے ہر فرد میں آ جائے, سب حصہ ملائے گے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. بہت سو کی غریبی دور ہو سکتی ہے, بہت سو کی دعائیں لگ سکتی ہے, اور جب ایسوں کی دعائیں لگیں گی تو انشاءاللہ الکریم کبھی کبھار ایسے کام بنتے چلے جائیں گے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوں گے. آخر میں ایک غریبوں کی مدد کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں. ارشاد فرمایا, جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ پاک کی عبادت کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی کہ غریب کی مدد کرنا ساری عمر کی عبادت کرنے کی طرح ہے. اللہ اللہ. امیر اہل سنت کے کچھ فرامین جو ہے نا وقار بھائی مجھے یاد آ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بالخصوص رمضان کے مواقع پر جو ہے نا یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے. یقیناً آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر دولت عطا فرمائی ہے, جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی ٹھیلے پر اگر آپ جاتے ہیں نا اس سے بارگیننگ نہ کرو. وہ بیچارہ, اچھا کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ یہ چھوٹی موٹی دکانوں پر کہ ان کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں, ان کے سر کے بال سفید ہو گئے, ان کے نا بڑھاپے پر رحم کرنا چاہیے. یار اتنے بڑھاپے میں اس بیچارے کو کیا ضرورت ہے, اب اس کو نہ مال کی اتنی کوئی تمنا ہے, نہ کوئی خواہش ہے, نہ گھومنے پھرنے کی خواہش ہے. وہ بیچارہ موت کے انتظار میں ہی ہے, کمزور سا لگتا ہے آدمی, لیکن پھر بھی جو ہے نا مجبوری میں آ کر بیٹھتا ہے, کسی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے. اب اسی کے ساتھ جو ہے نا بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں یہ درس دیا ہے, اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے نا تو یہ غریب جو بزنس مین ہیں, چھوٹا موٹا کام کاج کر کے یا محنت و مزدوری کر کے یہ اپنا گزارا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ نہ کبھی بارگیننگ نہ کریں. بلکہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا, 50 روپے کا آئٹم آپ 60 روپے میں لے لیجیے, اس کے دل کو خوشی پہنچے گی. اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ساری چیزوں پر کلام کیا جا سکے اور خیر خواہی کے سارے پہلو ہم جو ہے نا اس کو یہاں ایک ہی سیگمنٹ کے اندر یا ایک ہی پروگرام کے اندر اس کو کمپلیٹ کر سکیں, یہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا کبھی اور موقع ملے, اللہ پاک نے توفیق عطا کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ اور پروگرامز کے اندر ایف جی این چینل آپ دیکھتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اور خیر خواہی کے متعلق کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. ایف جی این چینل کے ناظرین, ابھی جو ہمارے پروگرام میں ڈسکشن ہوا ہے لہٰذا اس کو آپ یاد رکھیں اور ضرور کوشش کیجئے کہ مجھے کون سا ایسا موقع مل رہا ہے کہ میں خیر خواہی کروں اور میرا رب مجھے اس کا دونوں جہاں میں بہترین بدل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے, ان کی مدد کرنے, ان کی ہیلپ کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اپنے اندر ہیلپنگ نیچر پیدا کیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کو بھی خوشی ہوگی, روح کو بھی تسکین ملے گی, اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا کی نیت ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آخرت میں بھی بیڑا پار فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا